اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میرے شیخ و مرشد جن سے میں بیعت ہوں، میں ان کے ساتھ حج پہ گیا تو انہوں نے اسکائپ پہ بات کرنی تھی یا اور کوئی ویڈیو کال کرنی تھی، کیا کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سافٹ ویئر جو بھی ہے انہوں نے انسٹال کیا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے بات کی. تو ان کا اسسٹنٹ تھا ان کے ساتھ نا، وہ لیپ ٹاپ کا ماہر تھا، وہ سارے کام ان کو کر کے. میں نے کہا حضرت آپ یہ خود سیکھ لیں. انہوں نے کہا یار جو کام وہ کر سکتا ہے میں کیوں سیکھوں، میرا کام جب اس سے ہو رہا ہے تو میں کچھ اور سیکھوں نا. میں آگے کی چیز سیکھوں، میں وہ کام سیکھوں جو دوسرے نہیں سیکھ سکتے. تو ان کی بات مجھے یہ بہت معقول لگی کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا اندازہ لگاؤ، اس صلاحیت کے لحاظ سے آپ چیزوں کو سیکھو. جو کام مشین کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ مشین پہ ڈال دو، اس سے آگے جاؤ آپ. اب ایک صاحب تھے وہ کیلکولیٹر کا استعمال نہیں کرتے، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے گھنٹے لگا کے نا 325 کو 845 سے لکھ کے ضرب دے رہے ہیں. تو میں نے کہا جتنی دیر میں آپ ضرب دو گے نا اتنی دیر میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہوں گی. یہ چیز 325 کی رہے گی نہیں، یہ 340 کی ہو چکی ہوگی. ٹھک کر کے کیلکولیٹر میں ڈالو، وہ بتا دے گا، بس اور کچھ نہیں کرو. میں اپنی وصیتیں لکھتا ہوں نا، وصیت بھئی اللہ نہ کرے آج اگر مر گئے تو کہاں کتنا پیسہ کس کا ہے میرے پاس، کس کی امانت ہے، کس کی زکوٰۃ ہے، کس کا صدقہ ہے، جو کہاں دینا ہے. بھئی موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے اپلیکیشن میں وہ کی ہوئی ہیں، گوگل پہ اپلیکیشن ہے، پاسورڈ ہے اس کا. اس میں کیا ہے، پہلے میں ڈائریاں لکھتا تھا بیٹھ کے، وسیم بھائی کے اتنے پیسے دینے ہیں، سلیم کے اتنے پیسے دینے ہیں، ستار کے اتنے پیسے دینے ہیں، اور فلاں نمبر سے اتنے پیسے لینے ہیں، اور پھر یہ میرے بینک میں اتنے پیسے زکوٰۃ کے پڑے ہوئے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ فلاں جگہ دینے ہیں، اتنے پیسے کسی کی امانت ہے، یہ فلاں جگہ دینی ہے. ایک ایک چیز پھر اس میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ روزانہ بیٹھ گئے. جب سے تلاش میں تھا کوئی ایپ آ جائے تو پتہ چلا جی ایک ایسی اچھی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے، ٹھک کر کے اس میں فوراً سارا سیٹ اپ کر دیا، اس کا پاسورڈ شیئر کر دیا اور اسی میں وصیت نامہ لکھ دیا اور اسی کی PDF بھی، تاکہ اس میں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ کوئی چینجنگ کی ہے. تو PDF بھی، PDF میں تو چینجنگ نہیں ہوتی نا. تو ایسا سیٹ اپ بنا دیا، بات کیا ہو گئی، اب وصیت پر بھی عمل ہو رہا ہے. جیسے ہی اللہ نہ کرے اللہ تو کرے گا، انا للہ تو ہوگا، لیکن ابھی فوراً نہ ہو جائے، دیر سے ہو تو زیادہ اچھا ہے، ذرا خوشی زیادہ ہوگی. صحیح ہے نا. تو انا للہ تو سب کا ہونا ہے. تو جیسے ہی انا للہ ہو جائے گا تو فوراً وہ اپلیکیشن کا پاسورڈ 2 بندوں کو دیا ہوا ہے، بھائی یہ دیکھ لینا فلانے کے وسیم کے اتنے کبڑ، اور گھر والوں کو بتایا ان 2 سے کوئی الجھے نہیں، ٹھیک ہے نا، ان پہ میں نے اعتماد کیا ہوا ہے اور یہ قابل اعتماد لوگ ہیں. تو یہ آپ لوگ بھی کریں کہ یہ جو بتائیں گے نا یہ ان کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے، تو ان کی زبان پر آپ نے اطمینان کرنا ہے. ان کو بتایا یہ اپلیکیشن بھی دکھا دینا، کوئی مفتی صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے نہیں ہے، یہ سلیم. اب کوئی سلیم بن کے آ جائے بولے کہاں ہے میرے پیسے، فرضی نام بتا رہا ہوں سلیم. ہاں وہ پتہ چلا میرا کلپ چلا دیا عدالت میں، انہوں نے خود کہا تھا سلیم کے ہیں. تو بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی. یہ بھی وصیت کی بات آئی ہے تو یہ بھی عرض کروں، چونکہ مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میں ابھی مر سکتا ہوں، اس لیے جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں، جو پیسے. کچھ دن پہلے میرے سامنے خبر آئی کہ ایک صاحب نے 20 کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدی، 20 کروڑ روپے اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دیے. فائل اپنے نام کرانی تھی، اگلے دن کرانی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے صبح آ کے مجھ سے فائل لے لینا. شام کو دیا ہے، کہا کہ صبح مجھ سے فائل آ کے لے لینا. صبح سے پہلے اس اسٹیٹ ایجنٹ کو یا بلڈر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انا للہ ہو گیا. اب یہ پہنچ گئے 3 دن تو جنازے، تعزیت، کفن دفن میں فوراً تو نہیں کوئی چلا جاتا نا، اگلا بولے گا بھائی تو ادھر میت پڑی ہوئی ہے تو 20 کروڑ روپے لینے آ گئے. چوتھے دن یہ پہنچے، بھائی 20 کروڑ روپے میں نے ان کو دیے ہیں، یہ پرچی ہے، پرچی سادہ سی لکھی ہوئی تھی کوئی، اور وہ دے دو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا، آپ نے ایسے ہی لکھ دی ہو کچھ، ہمیں کیا پتا، یہ نہیں دے. وہ گئے 20 کروڑ روپے. اور وارثوں کا بھی اس لحاظ سے قصور نہیں ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی فراڈ ہی آئے ہو، ہمیں کیا پتا، کوئی گواہ تو ہے نہیں. وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اسٹیٹ ایجنٹ ابھی 6 مہینے مزید زندہ رہے گا، جب تک فائل میرے نام نہیں ہو جاتی یہ نہیں مرے گا.
اسٹیٹ ایجنٹ بھی کوئی بے دین آدمی نہیں تھا, لیکن اس کا بھی یہ خیال نہیں تھا یار شام کو میں نے فائل لی ہے, صبح کو میں دے دوں گا, اس میں کون سا. لیکن وہی بات ہے, قرآن بار بار کہہ رہا ہے بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں لکھنے کا حکم دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب بھی کوئی پیسوں کا بڑا لین دین ہو اس کو لکھو, گواہ بھی بناؤ اس پہ. صرف ریٹن میں لانا کافی نہیں ہے, گواہ بناؤ اس پہ. دو مرد نہ ہو تو ایک مرد, 2 عورتیں, 4 عورتیں بھی نہیں چلیں گی, 40 عورتیں بھی نہیں چلیں گی, عورتوں کے ساتھ ایک بندہ ہونا ضروری ہے. تو اتنا اہمیت ہے, قرآن بیان کر رہا ہے مالی لین دین میں گڑبڑ نہ ہو, لیکن گڑبڑیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ آپ نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ بھائی نہ میرا ابھی مرنے کا فی الحال کوئی پروگرام ہے, کیونکہ میں نے کل ہی ٹیسٹ کروایا تھا, سب چیزیں بالکل صحیح آئی تھی میری, حالانکہ ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ہوا ہوتا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بھائی میری تو سب چیزیں صحیح آئی ہوئی ہیں. اور بھائی آپ نے ٹیسٹ اگر کروا بھی لیا ہو, ECG بھی صحیح آیا, شوگر بھی صحیح ہے, کڈنی بھی ٹھیک کام کر رہا ہے, حادثہ تو ہو سکتا ہے نا. کیا ڈاکٹر یہ بتائے گا کہ آپ کے باڈی اتنی لوہے کی بن چکی ہے کہ ٹرک کے نیچے بھی اگر آپ آ گئے تو نہیں مریں گے آپ کو اگر گولی بھی لگ گئی تو آپ نہیں مریں گے, یہ بتا سکتا ہے ڈاکٹر؟ تو بھائی گولی بھی لگ سکتی ہے, ٹرک کے نیچے بھی آ سکتے ہیں, ٹینشن سے بھی مر سکتے ہیں. آپ کی دوسری شادی ہو گئی, ڈھام مر گئے آپ, پتہ چل گیا پہلی والی کو, یہ بھی ہو سکتا ہے, حقیقت ہے یہ. آپ نے چھپ کے شادی کی ہوئی تھی, پہلی بیوی کو پتہ چل گیا, اور جب وہ اس نے ری ایکشن کیا تو آپ مر گئے. ٹینشن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا تو وہ مر گئی یا آپ مر گئے. دیا تو وہ مر گئی ٹینشن سے. کچھ بھی, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ وصیتیں گوگل ڈرائیو پہ یا ان چیزوں پہ کہیں سیو رکھا کرو اپنی. آپ کو یہ ہر وقت احساس ہونا چاہیے بھائی اس ٹائم پہ اگر مر گیا تو میرے وارثوں کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ان کو پتا ہو کس کا پیسہ کہاں ہے, کس کو دینا ہے, کیا کرنا ہے. اور لاکر کا پاسورڈ بھی خبر میں نہ لے کے جایا کرو اپنے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اپنے قابل اعتماد لوگوں کو وہ پاسورڈ بتاؤ, اور بتاؤ یہ آپ نے کھولنا ہے, ہر ایک کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے کیسز ہمارے پاس بہت سارے آ چکے ہیں کہ ابا کا انتقال ہوا, اماں نے ابا کا لاکر کھولا, اس کے بعد پتہ ہی نہیں اندر سے نکلا کیا, اماں کسی کو بتانے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں. بچے میں کھلبلی مچی ہوئی, اماں بتاؤ تو صحیح کیا نکلا اندر سے. اماں نے آدھا بتایا, آدھا ماموں کو دے دیا, ٹھیک ہے نا. مائیں بھی ایسا کر رہی ہوتی ہیں, بڑا بھائی بھی بعض دفعہ وہ پاورفل ہوتا ہے, وہ کر لیتا ہے. اور جو دیندار ہوتا ہے وہ 2 نمبری پتہ ہے کس نام پہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے ابھی نکال کے رکھو, بعد میں اس کو دیکھیں گے, دوں گا میں سب کو اس کا حق, لیکن ذرا آرام سے کریں گے, جلدی نہیں ہے. چھپا لیا اس. پھر اس کے دل میں شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے, ابے تیرے چھوٹے بھائی ہیں نا, تو ان کو وراثت دینے کے بجائے اس سے بزنس کر, بزنس کرے گا, پیسہ آئے گا تو بھی ان کو کھلائے گا, انہی کے لیے میں کر رہا ہوں. اس طرح سے دھاندلی کر کے جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں. کیونکہ جو دیندار ہوتا ہے نا, اس کا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. وہ اس کو شریعت کا لیبل لگا کے غلطیاں کرواتا ہے اس سے. وہ اس کو جو ہے نا, جو مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ٹائپ کا ہوتا ہے, جو مولوی ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ہوتا ہے, جو مولوی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بھی مولوی ٹائپ کا. جو شیطان اتنا ماہر ہے, وہ ہر ایک کو, ہر فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے شیطان. اس کو پتا ہے اس بندے کو میں نے کہاں کیسے گمراہ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو عیسائیوں میں شرک آیا, یہ شیطان لے کر آیا نا. تو کیا شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت پہ اکسایا تھا؟ کیا مذہب سے دور ہٹایا ان کو؟ نہ. وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے اتنے معجزے دیکھ چکے ہیں, اتنے کہ یہ اب عیسیٰ ابن مریم سے دور ہونے والے نہیں ہیں. ان کو آپ کے نبی ہونے پر اتنا یقین ہے کہ میں اگر ان کو یہ وسوسے ڈالوں گا کہ وہ نبی نہیں تھے تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ٹائم ویسٹنگ ہے. یہودی کو اس نے یہ ورغلا دیا کہ یہ نبی نہیں ہے, شیطان نے جو ہے نا ورغلا دیا. عیسائیوں کو نہیں ورغلا, وہ تو صبح شام عیسیٰ ابن مریم کے معجزے دیکھ رہے تھے. اتنے معجزے, بغیر باپ کے پیدا ہونا, پھر ماں کی گود میں گواہی دینا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, ایک خدا کی عبادت کرو. پھر اس نے سوچا کہ اس قوم کو میں شرک پہ لے کر آؤں. اس نے کہا ان میں شرک لانے کا طریقہ یہ کہ بت پرست بنا دوں میں ان کو.
اس نے کہا، شیطان نے بولا یہ بھی پاسبل نہیں ہے. وہ عیسائیوں کو جانتا تھا. عیسیٰ ابن مریم توحید پر اتنا کچھ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ بت پرستی اس قوم میں کبھی بھی نہیں آ سکتی. اگر میں ان کو بتوں کی عبادت پہ لاؤں گا تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بہت امپورٹنٹ بات ہے, آج بھی یہی ہو رہا ہے, شیطان یہی کر رہا ہے. شیطان کو بہت بڑی فلم ایسے ہی تھوڑی کہا جاتا ہے. تو اس کو پتا تھا کہ یار ان میں بت پرستی نہیں آ سکتی, بت پرستی نہیں آ سکتی. شیطان نے بولا کہ اگر میں ان کو سب کو زانی بنانا چاہوں گا یہ بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہ زنا کے خلاف ہے. مذہبی لوگ ہیں نا, یہ نہیں, اس 2-4 لوگ زنا کر لیں گے, سارے تھوڑی زانی بن سکتے ہیں. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا ان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے نا وہ یہ کہ عیسیٰ ابن مریم سے یہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اس محبت میں یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ خوبی, اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا دو, اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا دو. حضرت عیسیٰ کے نام پہ سیرت کے جلسے کرواؤ. وہ جلسے بھی ٹھیک ہیں بھائی, حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان ہوگی, خطیب آئیں گے, تقریریں ہوں گی, مقابلہ ہوگا کہ کون عیسیٰ کی شان کو کتنا اونچا بیان کرتا ہے. خطابت میں تو یہی ہوتا ہے نا. ایک خطیب یہ بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے تھے, نہ مختار کل تھے, نہ حاضر ناظر تھے, نہ مشکل کشا تھے, بس اللہ کے بہت محبوب تھے. اس کی تقریر اتنی ہٹ نہیں ہوگی, اس کی زیادہ ہٹ ہوگی جو کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے. سارے پیغمبر باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں, یہ بغیر باپ کے ہوئے, تو کچھ تو ہے ان میں. انسان تو باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا, انسان تو مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا, انسان تو جو پیدائشی نابینا ہو ان کی کوئی بینائی نہیں لوٹا. اتنے سارے کام عیسیٰ کر رہے ہیں اور باپ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب خدا ان کا باپ, معاذ اللہ, نقل کفر نباشت, ان کا باپ کون ہے؟ معاذ اللہ, خدا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, عیسائیوں نے اپنے خطیبوں سے پوچھا کہ باپ خدا تو جن نہیں سکتا کسی کو, تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں کہہ رہے کہ خدا نے ان کو جنا ہے, خدا کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے, بس باپ ہے اللہ. اچھا مجازن باپ ہوگا, جیسے کسی بڑے کو بھی آپ مجازن باپ کہہ دیتے ہو, حقیقتاً نہیں ہے. اور بیٹا ان کو مجازن کہہ دو, جیسے ہم کہتے ہیں نا باپ کو بھی آدمی بیٹا کہہ دیتا ہے بعض دفعہ, صحیح ہے, بیٹا کیا کر رہے ہو, یا کسی دوست کو بیٹا کہہ دیتا ہے, یا کسی بھی چھوٹے آدمی کو بیٹا کہہ دیتا ہے محبت میں, حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا, تو مجازن کہہ دیا ہوگا بیٹا. تو اگر ہم مجازن مانتے ہیں تو پھر تو مجازن کسی بھی پیغمبر کو کہہ دو بیٹا. تو عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, مجازن نہیں ہے, حقیقتاً بیٹا, لیکن اللہ کی ذات سے نکلا نہیں ہے. جب نکلا بھی نہیں ہے تو پھر کیسے؟ ہمیں نہیں پتا, وہ ہے. تقریر میں آپ جیت گئے بہرحال. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تقریر میں تو آپ کیا ہو گئے. اور ان کو پھر تورات کی ایسی آیتیں بھی مل گئیں, کیونکہ جب آپ کوئی فاسد نظریہ فرض کرتے ہو تو آپ کو اپنے مطلب کے دلائل ہر جگہ سے مل جاتے ہیں. یہ بھی ہے, جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب, وہ جو مرضی پھینک دیں, کہیں نہ کہیں سے آیتیں نکال کے لے آتے ہیں. کچھ بھی کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. تو ہر ایک کے ساتھ ہے, آپ کو اقوال مل جائیں گے, آپ کوئی بھی قول لے لو, کہیں نہ کہیں کسی تابعی کا ضعیف قول حاشیے میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. تو گمراہ لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اس قول کو کسی نے حیثیت نہیں دی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا کہ یہود و نصارہ میں, عیسائیوں میں اسی طرح سے کیا ہوا, حضرت عیسیٰ کی سیرت میں مبالغہ, بہت زیادہ اہمیت بڑھانا شروع. پھر اس پہ کتابیں, پھر اس پہ مناظرے. ظاہر ہے اس وقت حق پرستوں نے مخالفت کی, لیکن لیبل ایسا لگا تھا عیسیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے لیبل سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. تو وہ پادری جو توحید پرست تھے, جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے, ان کی تحریک آہستہ آہستہ دبتی چلی گئی اور وہ مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتے چلے گئے. اور وہ عیسائی, وہ پادری, وہ ان کے مذہبی رہنما جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور تورات انجیل میں ایسی آیتیں بھی ملتی تھیں جن میں بیٹے کا اطلاق کیا گیا, وہ مجازی معنوں میں, محبوب کے معنی میں, ان آیتوں سے بھی انہوں نے غلط مطلب نکالنا شروع کر دیا. اور نکالتے 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 یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بالآخر انہوں نے بیٹا قرار دے دیا, اور یہ عیسائی مذہب کا حصہ بن گیا. تو شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ہی کو بیس بنا کر گمراہ کیا ہے. تو شیطان یہ سمجھتا تھا کہ عیسیٰ کی بغاوت پہ لا کے ان کو گمراہ
نہیں کیا جا سکتا. یہی کام شیطان آج اس امت مسلمہ کے ساتھ کر رہا ہے. جب جس نے اپنی ٹھڑک نکالنی ہو نا دشمنی کی, توہین, اس کے الفاظ سے آپ توہین نکالو اور اس پہ چشمہ کر دو. میرے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں نا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں یعنی نام لیے بغیر میں مبہم طور پہ ایسے واقعہ سنا سکتا ہوں. میں اسپیسیفک کہیں پوری واقعے کے ساتھ بتاؤں گا تو شاید مسئلہ خراب ہو جائے, میرے لیے معاشرے میں چلنا مشکل ہو جائے. توہین رسالت کے نام پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے, آپ کی ذاتی دشمنی تھی, آپ نے نادانستہ طور پر نا اس شخص سے ایسا کام کروا لیا جس میں اس کی نیت بالکل بھی نہیں تھی, اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو ہوا کیا اس کے ساتھ. عدالت میں کیس کیا, لوگوں کا اتنا ہجوم پہنچ گیا کہ وکیل کو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں نے اس اپنے موکل کا کیس جیت گیا نا میں, تو لوگ مجھے بھی قتل کر دیں گے. وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جس کی طرف سے میں وکالت کر رہا ہوں وہ قطعاً توہین کا مرتکب نہیں ہوا ہے, اس کے باوجود اس نے اس کو جیل کے اندر بھجوایا ہے. اور یہ سب نام عشق رسول کے نام پہ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا. میں مانتا ہوں کہ توہین رسالت یا توہین اہل بیت یہ بہت بڑا جرم ہے, اس پہ قانون بالکل صحیح ہے. توہین رسالت کے مرتکب کی جو سزا پاکستان کے قانون میں لکھی ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہت سے لوگ مذہب کا لیبل غلط استعمال کر کے ایسے قوانین کو غلط استعمال کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو بے گناہ, جج تو گواہی دیکھے گا نا, اس کو کیا پتا. تو خیر یہ بڑا حساس موضوع ہے, اس میں ہم گئے تو پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے, لیکن جو بھگتتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.